نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد رشید پڑھنا اللہم صلی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس کی اس بڑی نعمت پر، عظیم نعمت پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک اجتماعی طور پر مجمع میں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے جس کا رزلٹ انسان آخرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ کے وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر کی مجلس سے قائم فرماتے تھے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیسا انعام عطا فرمائیں گے۔ حشر کا میدان ہوگا، لوگ افراتفری میں ہوں گے، لیکن ایک قوم ایسی ہوگی جو سنگ مرمر کے تختوں پر بیٹھی ہوگی، 14ویں کی چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ساری دنیا حیران ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ یہ کون سی تیری مخلوق ہے جس اس موقع پر بھی اتنی اونچی درجے پر تم نے ان کو بٹھایا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مجلس میں مسجدوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتے تھے۔ اس وقت تو صحابہ کرام کے لیے یہ ایک عجیب چیز تھی کہ اتنا بڑا انعام تو بہت معمولی چیز ہے، وہ تو ذکر کرنے والے لوگ تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر میں محو رہنے لوگ تھے، تو ان کو کیا اندازہ تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے، اتنے محدود ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے کہ باقی جتنے بھی اور معاملات ہوں گے اس سے مسجدیں بھری ہوں گی، تھوڑی سی کوئی بات ہو اس سے مسجدیں بھری ہوں گی، اعلانات ہوں گے، لیکن جہاں ذکر کی بات ہوگی وہاں چند گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو اللہ کو یاد کریں گے۔ ایسے موقع پر جو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی مثال دی ہے کہ اتنے بڑے لوگ ہوں گے جو ایسے حالات دنیا کے اندر ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے اللہ کا ذکر کرنے والے، جو اتنی بڑی چیز ہے، یہ پورا دین اللہ کے ذکر پہ منحصر کرتا ہے، اور اللہ نے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی تعریف کی، اپنے ذکر کی، اتنے بڑے اس عمل کا حال یہ ہو جائے گا، واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت نزدیک آ چکی ہوگی، اور بہت سی باتوں سے لوگوں کے دل بڑے رنگین چیزوں سے بڑے خوش ہوا ہوں گے، جس میں مزہ ہو، لطف ہو دنیاوی طور پر، حالانکہ ذکر میں تو بہت مزہ ہے الحمدللہ، ذکر کے مزے کا تو پوچھ نہیں سکتا آدمی، لیکن جس کو مزہ آئے، اب جس کی زبانیں خراب ہو اس کو کھانا کیسا پسند ہوگا؟ تو کھانے کا قصور تو نہیں، خود انسان کی زبان کا قصور ہے، اور اس کا ٹیسٹ خراب ہوا ہے، تو
تو ذکر کا تو مزہ سب سے اعلیٰ مزہ ہے. لیکن جو ٹیسٹی ختم ہو جائے تو پھر تو آدمی کہے گا یا کوئی مزہ نہیں آتا. ہم تو ذکر کرتے ہیں کوئی لطف نہیں آتا. تو میرے بھائیو ایسے موقع پر اللہ کا ذکر کرنے والے ان حالات کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے صحرا کے اندر کوئی سبز درخت لگا ہو. یعنی کتنا بڑا مثال دی ہے اللہ کے نبی نے, کتنا اللہ نے بلندی دی ہے. میرے بھائیو میں کوئی بزرگ نہیں ہوں, کوئی ولی نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو صرف اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جو اتنی بڑی چیز ہے اللہ نے بڑا وقت دیا ہے, ہمیں صحت دی ہے, سمجھ دی ہے, اعلیٰ مسجدیں دی ہیں, گرم جگہیں دی ہیں, کارپیٹ دی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں, یہ تمہارے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے تھے تو یقین کریں کہ پورے جسم پہ جو دانے پڑے ہوتے تھے کاٹ کاٹ کے نا, کیونکہ چٹائی تھی. وہ چٹائی بھی وہ دیہاتوں میں جیسے ہوتی ہے, یا وہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں, اور ٹاٹ کے وہ پردے سے لگے ہوئے تھے, کوئی پنکھا کچھ نہیں, اور پھر مراقبہ 1.5-2 گھنٹے کے مراقبہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صحبت تھی. تو آج تو آپ دیکھیں الحمدللہ کیا اللہ نے رونق لی, لیکن ثواب میں کمی نہیں رکھی. یہ نہیں کہ ثواب ان کو, ثواب میں اللہ کو تو پسند ہے جس حال میں بندہ ذکر کرے, جس حال میں ذکر کرے. اللہ فرماتے ہیں حدیث میں بار بار پڑھتے ہیں اس کو کہ اگر گرم اور نرم بستروں میں بندہ ذکر کرے گا اللہ کہتا ہے تب بھی میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. ایسی عبادت کو ترک کرنا, چھوڑنا, یہ تو کوئی عقل ہی یعنی ایمان کے ساتھ یہ ایک عجیب محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ یہ اللہ کا ذکر ترک کر دے آدمی, یہ کیسی وجہ ہے. آپ دیکھیں آپ اپنی جنریشن کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, الحمدللہ آج کل سب سے بہترین علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کا ذکر ہے. اتنے دور چلے گئے ہیں اور سے کہ ہمارے بچے, ہماری اولادیں, ہماری تہذیب اتنی مفقود ہو گئی ہے کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے, بتانے سے بھی نہیں بچتے. ان کو ہوش دو تب بھی نہیں سمجھ آتی. تو کسی طریقے سے, لیکن کیونکہ اس وقت معاملہ ایسا ہے کہ دل پہ جو چیز لگے وہ کام کرے آدمی. تو ذکر کا تعلق یہ ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے قرآن میں بار بار کہ ذکر کرتا ہے انسان تو اس کے دل پہ اثر جاتا ہے, دل پہ اثر جاتا ہے. اتنی زبردست چیز ہے. ابو رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رضین, اب دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے یہ, اور یہ آپ کی کتابیں ملتی ہے, آپ پڑھتے ہیں, سنتے بھی ہیں, تعلیم میں ساری حدیثیں. نئی چیز نہیں بتا رہا میں آپ کو, الحمدللہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں باتیں, تازہ کرا رہا ہوں باتیں. کتنی بڑی حدیث ہے, اس کے بعد آدمی کو گنجائش رہتی نہیں ہے سمجھنے کے لیے, اور آج کے دور کے لیے فٹ ہے بالکل. فرمائے کہ ابو رضین میں تجھے دین کی تقویت کے لیے ایک چیز نہ بتاؤں, دین کی تقویت کے لیے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے دونوں جہانوں کو بڑھائی کر دے. کس سے ختم ہو گیا. کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء, صادق و مصدوق, جس کی زبان سے نکل جائے وہ سچ ہی ہوتا ہے. تو اس سے یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے, کوئی اسکالر نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے بحث شروع کر دیں, تجویز کر دیں. یہ تو وہ سند ہے کہ جس کے بعد کسی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنا آسان ہے دین کی تقویت. اب یہ ایک چیز سوچیں آپ کہ معاملہ تو سارا ہمارا دین پر ہی ہے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں دین کی توقید جس سے تجھے دونوں جہان کی بڑائی ملے. تو اشارہ فرما دیا کہ یہ دونوں جہان کی بھلائی جو ہوگی کسی چیز پہ منحصر نہیں ہے انسان کی. وہ کس چیز پہ منحصر ہے, کس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ وہ انسان کے دین پہ کرتی ہے. تو ایک یہ تو نشہ اتر ہی جائے انسان کا, یہ تو دماغ سے نکال ہی دے کہ اگر دین کے بغیر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ترقی کروں, آخر تو چھوڑیں. اس لیے فرمایا کہ دونوں جہان کے اندر, دونوں جہان میں کام آنے والی چیز جو کیا ہے؟ دین ہے.
اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں دین کو چھوڑ کر ترقی کر لوں گا اس دنیا کے اندر، بلڈنگوں سے، مکانوں سے، کاروباروں سے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا کر لی ہے، لیکن یہ استدراج ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کو پورے قرآن میں اللہ نے بتایا۔ کدھر ہے قوم سمود، قوم عاد، بڑے بڑے ان کی بلڈنگیں تھیں، بڑے بڑے مکان بناتے تھے، بڑی بڑی چیزیں تھیں، ایک قوم کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، پورے قرآن میں اللہ نے قصاص سے بیان فرمایا ہے قوموں کو، اور ترکیب دی ہے اس چیز کی کہ کبھی اس دھوکے میں نہ کہ تمہاری ترقی، تمہارے معاشرے کی ترقی، تمہاری زندگی کی ترقی تمہارے مال میں ہے، اولاد میں ہے، یا ان چیزوں میں ہے، کاروبار میں ہے، سائنٹیفک اس میں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ کچھ تو بیچارے ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کچھ فخر ہے کہ دیکھو وہ قومیں کتنی اونچی نکل گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ یہ آج کنسیپٹ ہے، ڈر لگا۔ تو ادھر فرمایا جائے کہ یہ بالکل بہت بڑا دھوکہ ہے، اس استدراج میں نہ پڑنا کہ اس کو تم کہیں ترقی سمجھ بیٹھو اور سمجھو گے اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی سے ہماری خوشحالی ہے۔ اندر جا کے دیکھیں، ان لوگوں کے اندر جا کے دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے زخم ہیں، جس کو ہم خوشحال سمجھتے ہیں، خوشحال ہے وہ قوم خوشحال نہیں ہو سکتی۔ یہ استدراج ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لیے اس دنیا کے اندر نہ ترقی ہے اور نہ اس میں بھلائی ہے، نہ اس میں سکون ہے۔ یہ دنیا جو ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا کے اندر ہمارا معاملہ بنے گا، تو ہم پیسے کی طرف بھاگتے ہیں، عہدوں کی طرف بھاگتے ہیں، ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ جس سے ہمارا معاملہ بڑھے، دنیا کا دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جہاں میں 4 پیسے مل جائیں، جھوٹ بولنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، ملکوں کو چھوڑنے، گھر بار چھوڑنے کے لیے، کچھ وہاں پیسہ زیادہ ملتا ہے، وہاں پونڈ زیادہ ہے، وہاں کرنسی زیادہ ہے، ہر دنیا کے خطے میں ہم سب کچھ چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ آج یہ ہمارا حال ہے، کیونکہ ہم اپنے نبی کی ان تعلیم کو بھول گئے، اس چیز کو ہم بھول گئے۔ ہمیں دین کی تقویت جس میں ہوگی، دونوں جہان کی بڑائی اس میں ہوگی، جو دین جس کا مضبوط ہوگا، تقویت کہتے ہیں اسٹرانگ، مضبوط۔ دین کیا ہے؟ دین ہے کیا؟ ایک چیز کا دام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی دین آ گیا، باقی سب چھٹی ہے، یہ تو دین نہیں ہے ایسا۔ جب حج کو عمرہ کر کے چلے گئے بس دین آ گیا، ماشاءاللہ بہت بڑا دین ہو گیا، دیندار ہو گیا، تفسیر قرآن ختم کر دین ہو گیا۔ دین یہ نہیں ہے، دین ایک مکمل چیز ہے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کے مکمل احکامات اور خالی احکامات بھی نہیں، جب تک کہ وہ نبی پاک کے طریقے پر نہ ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، نہ وہ نماز پوچھی جائے گی، نہ حج پوچھا جائے گا، نہ زکوٰۃ پوچھی جائے گی جس میں اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مکمل دین، کمپلیٹ دین۔ اور پھر اس دین کو مضبوط کرنا ہے کہ جو کچھ بھی آ جائے، ہمیں ان 2 چیزوں میں سے اپنی قربانی نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھنے میں، جب یہ معاملات پیدا ہو جائے کہ ہم اس پہ قربانی کرنے لگیں، کیسے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نہیں یار یہ تو ہمارے کاروبار کا وقت ہے، کیسے دکان کیسے چھوڑ دیں، ہم یہ کیسی چیز چھوڑ دیں، نہیں یار تو بڑا مشکل ہے، میں دکان بند کر کے کیسے چلاؤں، میں ایسی نوکری، نہیں یار میں فلاں چیز ہوگی، میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے، یہاں پردہ ضروری نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ہم نے تو چلنا ہے، ہم پردہ کیسے کریں؟ یہ ہے معاملہ۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ عورتوں کو جائز ہے جانا، تعلیم کون سی دی جائے، نوکری کیسی کی جائے، کس ماحول میں بھیجا جائے، کچھ بس پتہ ہے کہ پیسے کہاں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دین، ہمارا دین جو اپنے حساب سے چلا ہے، لیکن دین نہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ دین ہو، اور دین بھی کیا، جس میں اطیع اللہ و اطیع رسول ہو، یعنی نبی پاک کا احکامات ہوں۔ چاہے 3 بجے حکم آ رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے 3 بجے بھاگتے ہوئے آنا مسجد کی طرف، سلپ نہیں کر سکتے آپ، بجز اس کی جس کی شریعت نے اجازت آپ کو دی۔ بیمار ہیں جو بتاتے ہیں فقہ کے اندر چرچے میں، اس میں تو ہے چھوٹ دی ہے کہ بھائی آپ، لیکن باقی تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ رہا ہے، موذن اذان دے رہا ہے کہ بس نماز کی طرف فلاح ہی فلاح ہے، اور نیند سے بہتر ہے یہ، تو جب وہ اس نیند کو کرے گا نماز کو چھوڑ کر،
اور اس کے بعد اس نیند کو استعمال کرے گا دنیا کے لیے، اس میں دنیا زیادہ کما لوں، اس سے زیادہ حرام کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ اس کو خوشحالی سمجھے گا کہ میں نے تو ماشاءاللہ یہ کر لیا، فلاں کر لیا، لیکن اس کو پتہ نہیں اس نے اللہ کے ایک احکام کو ترک کیا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے. بلکہ حدیث میں جس سے آتا ہے ایک نماز کو انسان چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، ایسا ہے جس سے گھر بار سب برباد ہو گیا، انسان سب لٹ گیا اس کا. تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے انسان کو جو ہمیں نظر نہیں آتا. اور حقیقت سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم جس کو دیکھے بھی نہ اور اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ تو دیکھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. دیکھنے والا ہمارا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی جو بتائی ہوئی چیز وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ کبھی غلط نہیں. ہمیں دیکھنے پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں پہ بھروسہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے نے فرمایا کہ دین اتنی تقویت مضبوط ہو جائے کہ کسی حالت میں بھی انسان کہیں بھی چلا جائے، کسی ملک میں کہیں بھی ہو کرو، لیکن جب اللہ کی پکار آ رہی ہو اور پھر اس وقت رکنے کا کام نہیں ہے انسان کے لیے. جس طریقے سے آ رہی ہے، رمضان میں جس طرح پکار آتی ہے، آپ کی حج کے لیے آتی ہے، جس جگہ بھی اللہ کے احکامات کی پکار آ رہی ہے اس وقت انسان کو مستعدی کے ساتھ اس طرف بڑھنا چاہیے. اس کو مضبوط کرنا ہے ہم نے. جس کا یہ مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، آخرت مضبوط نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ فراڈ میں ہے، دھوکہ دیا ہے اس کو شیطان نے، ترغیب دی جا رہی ہے. ہمیں اپنے دین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ تجزیہ کرو اپنے آپ، محاسبہ کرو اپنے آپ کو، تم کدھر کھڑے ہو. اور پورے قرآن میں 3 طریقے بتائے ہیں اس کے. اگر آپ قرآن پڑھیں کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں اپنا محاسبہ کہ ہم دین پہ کہاں کھڑے ہیں، کس پوزیشن میں ہمیں، کہ جہنم کی طرف ہیں، جنت کی طرف ہیں، کس طرف جا رہے ہیں لوگ. محاسبہ کریں. ہم جان کے نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے ہمیں خطرہ لگتا ہے کہ ہم کس طرح برداشت کریں. 3 طریقے سے انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، دیکھنے کے لیے میری دین کی پوزیشن کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، کتنا میں جہنم کے نزدیک ہوں، کتنے بڑے میں اللہ کے عذابوں میں ہوں. انسان کی ایک پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ گناہ اس کے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں، گناہ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. گناہ میں بڑائی نظر آتی ہے اس کو. نماز چھوڑنا گناہ ہے ہی نہیں بھائیو. ہم کہتے چھوڑو نماز کیا جانا جی، ہمارا تو کاروبار ختم ہو جاتا ہے. ہمارا تو اتنا دل خوش ہوا میرا، یہ کیسے کیسے لوگ اللہ کے نیک لوگ چھپے ہوئے ہیں. ایک شخص مجھے ملنے آیا، عام آدمی، میں بالکل اس کو عام ہی سمجھتا تھا، دیکھنے میں کیا پتا آدمی کیا اللہ نے اس کے اندر دین رکھا ہوا ہے. تو میں نے مختصر سے بات کی تو اس نے جو بات کی تو میں تو بڑا حیران ہو گیا کہ جی نماز تو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں تو دکان کو بند کر دیتا ہوں. کہتے میں تو دکان کو بند کر دیتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں پاگل ہے، کیا کرے تیرے کارو. جاگتا ہوں تسلی سے پڑھتا ہوں، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ 2 سنت چھوڑ کے بھاگ جاؤں، جلدی سے نماز چلا جاؤں، سنتیں چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو. کہتے نہیں، میں پوری نماز جمعے پر پوری نماز اہتمام سے پڑھنے کے بعد آتا ہوں، پھر آ کے دوبارہ اپنی دکان کو کھولتا ہوں. اور مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے کہ رزق سے مجھے دینا ہے. اور میں ابھی بھی کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں. لیکن خوشحالی کوئی اتنا پیسہ نہیں، کہتا بینک میں کوئی پیسہ نہیں، لیکن الحمدللہ اتنا زیادہ مطمئن ہوں. کہتا حضرت میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کہتے ہیں اچھا سب سے بڑا چکر تو یہ چلتا ہے، اولاد کا چلتا ہے نا چکر سب سے زیادہ. اس کو تو گاڑی دے دی، مجھے گاڑی نہیں دی، اس کی گاڑی کا انتظام کر رہا ہے، اس کے تو نمبر پلیٹ لگ جائے، میری نمبر پلیٹ نہیں لگی، اس کا تو یہ مکان بن گیا، ہمارا تو میرا یہ مکان نہیں بنایا. میں کہا اولاد تمہاری کتنی؟ کہتے ہیں میرے 3 بچے ہیں. بڑے. میں بیوی کہاں کی؟ کہتے یہیں کی ہے. میں کہا جب اس کا حال بتاؤ. کہ جی میں کیا ان کو حال بتاؤں، مجھے تو کبھی اپنی بیوی کے سامنے شرم آتی ہے، میں بات کرنے بھی لگتا ہوں کہ میں تو ایسا کوئی
نہیں کر سکتا اتنا کچھ جیسے دنیا کرتی ہے. ہالیڈے پہ لے کے جا رہے ہیں, فلاں جگہ لے کے جا رہے ہیں. بچے بھی میرے 17 سال 18 سال کے بچے. میں کہا میں تم لوگ کہیں نہیں لے جا سکا. بڑا افسوس ہوتا ہے وہ کبھی کہ بھائی میں صحیح بھی ہوں, میں غلط کر رہا ہوں یہ کام جو میں کر رہا ہوں, میں دنیا کے پیچھے کیوں نہیں بھاگ رہا. تو کہتے ہیں یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ مجھے تسلی دیتے ہیں. آپ سے یہی کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کہتے ہیں وہ مجھے تسلی کہتے ہیں, آپ ہماری وجہ سے کیوں گھبراتے ہیں, ہم تو بڑے مطمئن ہیں اس چیز پہ جس سے آپ رکھے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوا. دیکھیے دیکھیں الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دین کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر میں اس سے عمل بھی پوچھا تو عمل وہی تھا جو نبی صاحب فرما رہے ہیں اس میں, جو اللہ کے نبی نے علاج تو وہی ہے ساتھ کہ ایسا دین کیسے بنے انسان کا, کتنا یقین آ جائے کہ میں اللہ کے احکامات کو, نماز کو ترک کروں گا, بے شک مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے, مجھے گاڑی نہ ملے, کچھ نہ ملے, مکان میرے کرائے پہ ہو, لیکن یہ سب عارضی ہے. اس کے بدلے جو مجھے جنت میں چیزیں ملیں گی اس کے کیا تصور کر سکتا ہے. صرف یہ کہ اس یقین کو کنورٹ جس کا ہو گیا کہ دنیا میں مجھے نقصان ہوتا ہے تو اس مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نماز سے جو دولت مل جائے گی, صبح کی جا کے نماز میں نے جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ہزاروں اس میں دنیا کو قربان کر سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں, اسی کے بارے میں اللہ نے فرماتے ہیں اے رضین کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیرا دین مستقیم ہو جائے, کہ ہمارا دین اتنا پکا ہو جائے کہ اللہ کے احکامات کے آگے نہ کسی دنیا کی پرواہ, نہ پیسے کی, نہ مال کی, نہ کسی اولاد کی. چاہتے ہیں آپ بھائی, جو یہ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. میں تو دیکھوں نا ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں نا. تو اگر علاج بتائیں گے کہ آپ ایسے ہو جائیں, کریں گے؟ نیچے کریں نا. میں نہیں بتا رہا, کون بتا رہا ہے؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں. اس پہ تو کوئی یعنی اس حالت کو جو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے وہ آدمی تھا ایسے ہم بھی ہو جائیں. جیسے ان کی اولاد اس کو تسلی دیتی ہے, ہماری اولاد جو ہم سے ڈیمانڈ نہ کرے, یہ نہیں کیا جائے, ہمارے فلاں نہیں کیا جائے, ہمارا مکان نہیں بنایا, میری انہوں گاڑی دیتی ہے, میں انہوں کی ٹرین فلاں. کہتے یہ نہیں اولاد چاہیے. اولاد جو چاہیے جو ایسی جیسے اس آدمی کی تھی. بات سمجھا رہی ہیں آپ؟ اس کا نبی فرماتے ہیں کہ روزی تیری جو ہے دین میں ایسی تقویت آ جائے تیری, یہ ہے نا زندگی مضبوط الحمدللہ. اس کو کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہ ہو, کہیں ہو, کسی ملک میں ہو. قربانی کیا ہوتا ہے؟ جان دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. سب سے بڑی قیمتی چیز ہماری جان ہے, لیکن جان بھی کچھ نہیں ہے ہمارا اللہ کے احکام کے آگے. اس کا نام دین ہے, اس کا نام ایمان ہے, اس کا نام مضبوطی ہے. جب تو لطف آتا ہے انسان کو نمازیں پڑھنے میں, لیکن سطحی طور پہ مسلمان بننا, ایسے دین کو پیچھے رکھ دینا اور آسائشوں کو تلاش کرنا, یہ دین نہیں. یہ دھوکہ ہے. خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور بہت جلد دوزخ کی طرف انسان جا رہا ہے. تو جب انسان تجزیہ کرے اپنا اور دیکھے کہ گناہ ہے ہی نہیں اس کے آگے, تو وہ بلکہ گناہ اس کو کرنے کا کہتے کچھ بھی نہیں ہے. بہت ایسے جیسے ناک سے مکھی ہٹا دیا آپ نے, کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ نماز چلے گی تو کوئی بات کو کیا وہ چھوڑو جی, خیر ہے, دنیا سب کرتی ہے ہم بھی کرتے ہیں. داڑھی کاٹنے سے کیا ہوتا ہے جی, سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. بے پردگی سے کیا ہوتا ہے جی, فلاں اس چیز سے کیا ہوتا ہے, ہر چیز کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کوئی چیز ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ اس وقت انسان جب یہ پوزیشن ہوتی ہے تو مکمل طور پر نفس امارہ کے اندر غرق ہوا ہوتا ہے. وہ شخص برباد ہے جس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ گناہ اس کے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں. گناہ والے کام جو بھی ہیں, وہ جھوٹ بولنا کوئی فرق نہیں پڑتا, کام نکلتا ہے جھوٹ سے نکال دو یا فرق نہیں پڑتا. فراڈ تو کوئی نہیں, خیر ہے جی کون دیکھ رہا ہے, چل جائے گا کام. جب اس پوزیشن میں ہو تو فرمایا یہ ہے, قرآن فرماتا ہے کہ اس حالت کے اندر جو انسان ہوتا ہے وہ کس میں نفس امارہ کے اندر ختم ہوتا ہے, اور یہ شخص بس موت کی دیر ہے, جہنم میں پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ شخص جہنم میں پہنچ, اس پوزیشن کو چینج کرنا ہے دین کی طرف انسان نے, دوسری طرف لے کے آنا ہے کہ ایسا نہ ہو, بلکہ ہماری پوزیشن یہ ہو جائے کہ جب بندہ گناہ کرے تو اس کو احساس گناہ ہو, شرمندگی ہو کہ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا, یہ میں نے کیسے کر دیا, واقعی یہ گناہ تھی, آج نماز میری کیسے چھوٹ گئی یار, بڑا افسوس ہے یار میری آج نماز, میں نہیں نماز پہ پہنچ سکا, یہ کیا.
خود ملامت کرے اپنے آپ کو. جب اس حال میں آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ میں پہنچ چکا ہے انسان. اب اس کے اندر وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ آپ اپنے آپ میں سوچنا شروع کر دیا کہ یار میں نے آج فلم دیکھ لیا ایسی, میں بیٹھ کے یہ ٹیلی فون پہ یہ کام کر لیا, مجھ سے یہ غلطی ہوگی. جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ لفظ سے ہمارے سے نکل آیا ہوتا ہے اور دوسری پوزیشن میں پہنچ چکا ہوتا ہے انسان کہ اس کے اندر ملامت شروع ہو جاتی ہے آدمی. اور پھر یہاں سے ترقی کرتا ہے انسان تیسری پوزیشن میں. اس کو کیا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے, انسان تو گناہ مرتے دم کر سکتا ہے, کوئی انسان کی فطرت یہ ختم نہیں ہو سکتا گناہ, کیونکہ نفس انسان کے ساتھ. تو جب اس سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے ساتھ اب اس کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ نہایت شرمندہ ہونے کے ساتھ اللہ کی رجوع کرے, استغفار کرے کثرت کے ساتھ, انتہائی ملامت اپنے میں کرے اور تصور بھی نہ کہ مجھ سے گناہ ہوا, اپنے آپ کو کوسے استغفار و کثرت میں چلا جائے کہ کچھ اس کی سزا دے اپنے نفس کو. نفس کے ساتھ مجاہدے میں لگ رہا ہے کہ میں کبھی گناہ نہیں ہونے دوں گا, نفس کے ساتھ کچھ ٹکر, کبھی حرام نہیں کھاؤں گا, کبھی غلط کام نہیں ہونے دوں گا. اس کو کہتے ہیں یہ نفس مطمئنہ میں انسان پہنچ جائے. یہ تین پوزیشن چلتی ہیں. تجزیہ آدمی کہہ رہا ہے میں کس پوزیشن ہوں کہ واقعی میں محسوس کرتا ہوں جو گناہ ہوتا ہے, نہیں یا چھوڑو, کسی کو کیا پتہ, نماز نہیں کرے چھوڑو, یا یہ سب سے خطرناک چیز ہے. جہنم کے علاوہ اس کو کچھ نہیں مل سکتا. تو اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ان تینوں سے دیکھیں ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین مستحکم ہو جائے اور تیرے دونوں جہان جو بھلے ہو جائے, دونوں جہانوں میں بلائیں تجھے نصیب ہو جائیں, دنیا بھی تیری وہ دنیا ہو جائے جس میں اس آدمی کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ مطمئن ہو اپنی زندگی سے, پیسے سے مطمئن نہ ہو, پتنی اپنی حالت سے مطمئن ہے کہ میری نماز ہو گئی الحمدللہ, میرا یہ ہو گیا, جو حال ہے اس پہ کھا رہا ہے, گزارا کر رہا ہے الحمدللہ. اب بڑے شوق سے کہتا ہے کہ جی برکتیں دیکھتا ہوں اپنے میں کمائی کے اندر. برکتیں کتنی کہ اتنی سب جتنا میرے گھر میں خرچ ہے اتنی تو پیسہ مجھے ملتا ہے الحمدللہ, ایک پیسہ اس سے زیادہ نہیں ملتا. کاروباری ہے آدمی, دکان کرتا ہے. تو یہ برکت زندگی میں انسان آ جائے کہ مطمئن ہو جائے الحمدللہ فرسٹ کلاس. کوئی یعنی اس کے ذہن میں نہ ہو کہ دین میرا کمزور ہو, کسی طریقے سے بھی دین کے معاملے سے کمزور نہ ہو. تو اس کا علاج بتا رہے ہیں. اب آپ نے ہاتھ تو کھڑے کیے ہیں, علاج بھی کر لیں, پھر کریں گے. شوق ہے جنت میں جانے کا کہ باتوں سے تو جنت ملنی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کو آپ نے سن کے چلے گئے تو اس سے کیا ہوا, بات سن لی, تعلیم ہوگی, ختم. بات تو عمل سے ہوتی ہے. جب بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو, تعلیم میں بیٹھو یا کسی باز میں جاؤ تو سب سے پہلے اپنی نیت یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں وہ توفیق عطا فرمانا, طاقت دینا کہ تو نے اس مجمع میں مجھے بھیجا ہے تو جو میں سنوں اس پہ عمل بھی کروں. کہہ رہے اگر یہ عمل آپ یہ نیت کر کے وہاں نہیں بیٹھیں گے تو آپ خالی کے خالی آئیں گے وہاں سے, بلکہ ڈبل سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آخرت میں کہ میں نے تجھ پہ اتنا بڑا انعام کیا تھا کہ تجھے ایسی مجلس میں بھیجا تھا کہ جہاں کو میں نے تجھے اچھی باتیں سنوائی تھیں, میں نے تجھے بھیجا تھا, تو نے وہاں اتنی نیت بھی نہیں کی, اتنی کوشش نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں تو مجھے پہنچائے گا تو میں اس پہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا عمل کرنے کی, مجھے توفیق دینا اس چیز کی. تو میرے بھائی جب بھی جاؤ ہمیشہ نیت کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ جو تم مجھے وہاں باتیں سنائے گا, بتائے گا, تو میں اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی پوری توفیق کروں گا. شیطان کے بڑا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑی کچھ آسان کرنے والی کو اور ہے طاقت, مجھے پتہ ہے. جب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو مشکل کیا چیز رہ جاتی ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم تو آج یہاں بھی نہیں آ سکتے, یہ سب کس نے کرایا, اللہ نے. تو یہ امید رکھیں کہ ہم نیت کر لیں چاہے کتنی مشکل نیت ہو. جیسے میں کرتا ہوں نیت انشاءاللہ آج کے بعد سوال ہی پڑھوں گا کہ فجر کی نماز میری ختم ہو. فجر کی نماز ختم نہیں ہوگی بلکہ بیٹھ کے صبح ذکر کر کے جاؤں گا. ہے بہت مشکل کام, لیکن ہم بات کریں اپنے آپ سے, کیوں کہ ہم بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ کرنا تو نے ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. تو ہم تو تیری وجہ سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تو ہمیں اس قابل کر کے ہم صبح صرف نہ نماز پڑھیں بلکہ کیا ذکر کر کے یہاں سے نکلیں اور حج عمرے کا ثواب لے کر جائیں.
اور اپنے نفس کو بتائیں کہ دیکھ تو چاہتا ہے 8 گھنٹہ، الحمدللہ نیند بھی پوری کرنے والا اللہ کی ذات ہے، 4 گھنٹے میں پوری نیند دے دے گا آپ کو، تجربہ کر کے دیکھیں۔ وہی لوگ وہ بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ بھی ہر جگہ کام کرتے ہیں، میں نے خود کیا، ہر کام کر کے دیکھا ہے، اور الحمدللہ 2 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے انسان۔ یہ سب شیطان کی ڈھکوسلیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین بنا کے دیا ہے نا، نمازوں کے ٹائم ٹیبل جو بنا کے دیے ہیں، جو اوقات دیے ہیں، سب یہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ الا نفسہ، سب اللہ نے کہا ہے کہ تم 4 بجے نماز پڑھو، 3 بجے پڑھو، کسی 2 بجے پڑھو، اس نے کہا ہے کہ روزے رکھو، وہ ہماری نیچر کو جانتے ہیں اور ہماری فطرت کے مطابق اس نے بنایا ہے۔ کی کر سکتے ہیں یہ کام، میں نے یہ طاقت دوں گا، تو اپنے آپ کو ہم خود کمزور بنا لیتے ہیں، مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، ہم کر سکتے ہیں، قدم اٹھائیں انشاءاللہ، ہوگا کیوں نہیں، ضرور ہوگا۔ تو نیت کرتے ہیں جو آج یہ ہمیں پہنچ رہی حدیث، اس پہ عمل کریں گے آپ؟ بولے یس انشاءاللہ۔ اس سے اچھی بات کیا، اور اللہ تو نے پہنچا بھی دیا، اتنی پیاری بات بھی بتا دی کہ اس آج کے ماحول میں دین مضبوط ہو رہا ہے ہمارا، دین آ نہیں رہا، مضبوط کیا کہ سبحان اللہ، نماز نہیں جائے گی، حرام نہیں آئے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہر چیز سے بھاگیں گے، نبی کی سنت کو قضا نہیں کریں گے، شکل صورت چہرہ نبی والا ہوگا، نماز کی حالت میں آئیں گے تو سنت کے لباس میں آئیں گے، غیروں کے لباس میں آ کے سجدہ کریں، سبحان اللہ، کیا اندازہ، سجدہ کس کو کریں؟ رب کو، اور شکل صورت لباس کون سا ہے؟ غیروں کا۔ یار کچھ تو عقل استعمال کرے یاد، نہیں کون سا دین میں ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ یعنی اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کا لباس شکل صورت بنا کر جمعے پڑھ رہے ہیں، مکمل وہی لباس، وہی شکل، وہی صورت، تو یعنی عجیب قوم کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہم پہ فلاں کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہ یہاں سزا دینی ہی نہیں، یہاں کون سزا دے؟ اللہ اس دنیا میں تھوڑی سزا دیتے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو موت جن قوموں کو اڑایا، یہ تو ہماری مثال کے لیے وہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ نے تو آخرت میں رکھی اس کی سزا، جہنم کی آگ کو ہم نہیں سمجھتے وہ کیا چیز ہے جس میں اس میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا انسانوں کو، اس کی کیا تپش ہوگی، اس کی کیا سزا ہوگی، وہاں کون نکالنے والا ہوگا؟ کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا، قبر کے اندر کوئی سننے والا نہیں ہوگا، آواز جس انسان دفن کرتے ہیں انسان کون آئے گا مدد کے لیے؟ ہوتا ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے احکامات کو کیوں ترک کیا، میں نے اللہ کی نماز کو کیوں چھوڑا، چھوٹی سی چند پیسے کے لیے آوازیں ماریں، آپ کو پیسہ نظر آئے گا، اس وقت بینک بیلنس نظر آئے گا؟ بے حیائی کو ہم نے اختیار کیا، گندی چیزوں کو ہم نے اختیار کیا، بچوں کی ہم نے حالات کو ہم نے خراب کیا، تربیت ہم نے نہیں کی، پیسہ 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 پیسہ، دنیا دنیا دنیا، اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، اچھی دیندار ہے بھائی، یہ تو کچھ سمجھ سے باہر، کم از کم گناہ کر رہے ہیں، یہ تو کم گناہ ہو رہا ہے ہمارے سے، اللہ سے مدد تو مانگو گناہ پر، کہ اللہ پھنسے ہوں گناہ میں تو ہم اس گناہ سے نکال دیں، نہیں سمجھے بات؟ تو اب آگے حدیث سننے، حدیث پڑھتے ہیں پھر تو فرمایا جس دین میں تیرے تقویت آ جائے، دونوں جہاں تیرے بھلائی میں چلے جائیں، دونوں دنیا میں تیری فرسٹ کلاس ہو، اور جب تو مرے تو جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جو تو قصے سنتا تھا، سورہ رحمان پڑھتا تھا، سورہ واقعہ پڑھتا تھا، اور جو اس میں جھومتا تھا قصے سن سن کے جنت کے ماشاءاللہ، اور انعامات سنتا تھا میرے، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھے فبی یا ربی کو موت کو زبان، کیا کیا حور مقصورات فی الخیام، آنکھوں سے حوروں کو دیکھیں گے آپ، چھپی جا لگا تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں گی، چند لمحے کی بات ہے۔ جب انسان مرتا نہیں کہتے کتنی دیر، یہ تو لگتا ہے تھوڑے دن ہی رہا ہوں یہاں میں، وہاں سیکنڈ میں لگا مجھے اس دنیا میں، یہ ایسے خواب بن جائے گئے آپ کے لیے، میرے لیے، ہمیں ہمت کرنی چاہیے اللہ کے دین کی طرف۔ اب ہم کس طرح مضبوط کریں دین کو، اپنے کس طرح ہو کہ یہ حالت ہماری ہو جائے، اور اللہ کے نہیں بتا رہے ہیں اس کو، کہ میں تجھے وہ چیز بتاؤں کہ جس سے تیرا دین بھی مضبوط ہو، سبحان اللہ، اور تیرے دونوں جہان بن جائے، دنیا میں ہے تو مزے سے ساتھ رہے، آخرت میں رہے تو یہ تجھے نام ملے، چاہیے تجھے؟ بھلا یا رسول اللہ یہ تو بہت زبردست چیز ہے، ایسا کیا چیز ہوگی جس میں ایسا دین مجھے مل جائے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا، سنیں پہلی چیز فرمائی،
اللہ کی ذکر کی مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. پہلا اعلان کس کو پکڑو؟ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑو. ذکر کو نہیں، مجلسوں کو حکم فرمایا. وہ برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. یہ کیا چیز ہے؟ مجلس ہے نا. کس چیز کے لیے ہم بیٹھے ہیں؟ بورڈ کیا لگا باہر؟ کس چیز کے لیے؟ ذکر کے لیے. بس جب ذکر کے لیے مجلس بیٹھتی، ذکر کے لیے، جہاں ذکر ہو، ہر چیز کا ذکر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بیٹھنے سے مجموعہ ذکر کا ہے. ماں ذکر کا مجموعہ ذکر کا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، ملائیں نا اس چیز کو دوسری چیز کے ساتھ. واحد ذکر وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہے. تو ہر چیز ذکر اللہ کی. بیوی کے منہ میں نوالا ڈالو گے اللہ کا ذکر ہے. اچھی نیند سے سو گے، سو تہجد میں نیند بھی ذکر ہے. نماز کے کام صحت ہماری اچھی ہو جائے، نماز سے ہی پڑھیں، کھانا کھا رہے ہیں یا پلاؤ کھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہر چیز ذکر ہے. لیکن یہ جو ذکر جس کی بات ہوتی ہے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، یہ مجلس ہے ذکر کی، جس کی صرف خالص نیت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوا. بس اللہ 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 اللہ، بس دل سے بھی، زبان سے بھی، روح سے بھی اللہ کو جہاں بیٹھ کر یاد کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مجلس. ذکر کی مجلس، مجالس سے ذکر کہا جاتا ہے اس کو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی مجلس ہیں کہ آپ مسجد پہ تو بیٹھیں، تو مسجد خود بہت اونچی چیز ہے، لیکن آپ یہاں بھی نہ بیٹھیں، سڑک پہ بیٹھ جائیں، 5 آدمی کو جمع کر لیں، آپ وہاں مجمع لگا دیں، وہاں اللہ کا ذکر شروع کر دیں. میں نے کی ہے الحمدللہ. یہ میں ہر پریکٹیکل بات کی ہے میں نے. کیوں؟ جب حدیث سنی تو کیوں نہ کہیں؟ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں بھی تم بیٹھ جاؤ گے اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو گے، وہ کیا بن جائے گی؟ اذا امرت جنہ، وہ جنت کے باغ بن جائیں گے. فرتا ہو خوب کھاؤ پھل وہاں سے بیٹھ. میں کہ کیوں نہ جائیں، پیرس جائیں، ہالینڈ جائیں. سفر کرتا دوستوں کو لے جاتا تھا، ہم تو الفریڈ ٹاور کے نیچے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیے. میں کہا آج یہاں جنت کا باغ لگائیں ادھر بیٹھ کے. باغ لگ گیا نا، ہمارے لگا. جب مریں گے تو ملے گا. ہم کہاں لوگ کہیں دیکھ رہے ہیں، ہم پیرس سے لے کے آ رہے ہیں اپنے باپ کو. ماشاء اللہ، ذکر تو ایسی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے. حدیث اور سنا دیتا ہوں آپ کو. اللہ نے فرمایا کہ حق ادا کرو راستوں کا، راستوں کا حق ادا کرو. ہر چیز کا حق ہے. اگر حقوق پوچھا جائے گا کہ تو اس راستے سے گزرا ہے، کیا حق تم نے حق ادا کیا؟ اس راستے سے تم نے حق ادا کیا؟ یا رسول وہ حق کیا ہوگا راستے کا؟ اب جاتے ہیں راستے میں جاتے ہیں، بازار بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، دکان. اس کا حق ادا کر. تیرے پاؤں دیے، تیرے پاؤں سے تجھے چلایا، پاؤں میں تکلیف ہو جائے، آپ چل سکتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیں، لیٹ گئے نا بسترے پہ آپ، کیوں کہ نہیں چل سکتے؟ تو کتنا بڑا کرام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں راستوں پہ چلا رہا ہے. حق ادا کر اللہ کا. یہ نا اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر راستوں کے اوپر. کل اس طرح گواہی دیں گے، بلکہ فخر سے کہتا ہے کہ میرے راستے سے ایک اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے. یہ ہے ذکر اللہ کا. سمجھ آ رہی بات؟ تو فرمایا اگر اتنا دین مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کر لو. کتنا بہترین راج بتایا. کیا کام بتایا؟ کہ ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑو. یہ نہیں سستی ہو گئی، یہ فنا ہو جاتا، یہ نہیں مزہ. مزہ یہ ہے کہ الحمدللہ کھینچتا ہوا ہے اپنے لیے آدمی. جہاں تک طاقت ہو ذکر کی مجلس کو نہ چھوڑو. کیونکہ آج کے زمانے میں مجلس کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کو تو احساس نہیں ہے، بڑی آسانی سے مل گئی یہ مجلس. صبح اور شام اللہ دے رہا ہے آپ کو مجالس سے، پابندی سے دے رہا ہے. یہ کوئی آسان بات ہے کہ آج کے دور کے اندر اتنی بہتات کے ساتھ اللہ کے ذکر کی مجلس کو صبح شام ملنا. کل بولنے والوں سے حساب ہوگا اس کا، بتا رہا ہوں آپ سے. اتنی بڑی نعمت کہ نام ختم ہو گیا اللہ کے ذکر کی مجالس کا. اتنی کم ہے، آپ جا کے دیکھا کہاں مجلسیں لگتی ہیں ذکر کی. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مجلس کہیں نہیں ہے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو صبح کی فجر کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر میں محو ہو جائے، اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، اور ذکر کے بعد سورج
جس وقت نکلتا ہے اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لے تو 1 حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کوئی نہیں. یہ وقت اللہ نے ذکر کے لیے رکھا ہے, کوئی تفسیر کے لیے نہیں رکھا, کوئی قرآن کی تفسیر کے لیے, کوئی واعظ نصیحت کے لیے نہیں رکھا, تو قلعوں کے لیے نہیں رکھا. خالص اللہ کا یہ وقت میں نے جو مقرر کیا ہے, جو مجھے چیز پسند ہے وہ یہ کہ مزہ نماز ختم ہو اور تم مست ہو جاؤ میرے ذکر کے اندر. تو کل ہم روک سکتے ہیں اس چیز کو؟ وہ اللہ تو کہ میں نے بولٹن تک ذکر پہنچایا ہے تمہارے لیے. اچھا بولٹن میں نہیں ہے, ایک حدیث میں پھر سناتا ہوں آپ کو. اچھا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, پہنچ جاتے ہیں وہاں تک بھی, تو وہ گھر آسمان والوں کو سورج اور چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس وقت سوچتا تھا آدمی اللہ کے گھروں تک ذکر کیسے پہنچے گا؟ اب ہر گھر میں پہنچ رہا ہے ذکر, اس پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. کیلیفورنیا میں, نیو یارک میں ہے, مدینہ میں ہے, ریاض میں ہے, ہر جگہ, کیونکہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے مجلس لگی ہے اللہ کے ذکر کے لیے. خواتین گھر میں سن رہی ہیں, بیٹھی ہیں اس وقت, کام سے فارغ ہو جاتی ہیں, بیٹھ کے الحمدللہ. آپ دیکھیں ہزاروں کے قریب اس وقت اللہ کے جس ذکر میں شامل ہوں گے. یہ نہیں کہ اللہ کا دین ختم ہو جائے گا, کبھی نہیں ہو سکتا. قیامت تک جس کو اللہ نے واقع ہے, قیامت تک اللہ کے ذکر کے حلقے چلیں گے. اگر ہم پیچھے ہٹ گئے, ہم نے چھوڑ دیا کرنا, اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو گئی ہے وہ چیز, کبھی نہیں. تو فرمایا اللہ کے ذکر کی مجلس مضبوطی سے پکڑو, اور جب تم تنہا ہو تو جتنی طاقت تمہارے میں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ جتنی بھی طاقت تمہارے میں اللہ کے ذکر کو کرتے رہو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دین کو تقویت پہنچائے گا, ایسا مضبوط کر دے گا کہ پھر نہ تو نماز چھوڑے گا, پھر نہ تو اللہ کے احکام کو چھوڑے گا, نہ تو حرام کی طرف جائے گا, نہ تو فراڈ کرے گا, نہ جھوٹ بولے گا, نہ حرام کمائی تیرے واسطے میں ہوگی, نہ دنیا سے محبت ہوگی. پھر جیسے اس آدمی کی مثال میں نے آپ کو دی, الحمدللہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب. انشاءاللہ عشاء کے بعد ذکر کی تھوڑی دیر مجلس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه و یاسین, الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وشدنا وخطنا وامدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات
ادفع ولياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اشفى مرادنا اشفى مرادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.